اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نماز کے بارے میں جانا، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یعنی روزے کے بارے میں بات کریں گے۔ روزہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ نماز کے بعد روزہ دوسری فرض عبادت ہے۔ بچوں، فرض عبادت وہ ہوتی ہے جو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ نماز اور روزہ ایسی ہی فرض عبادتیں ہیں جن سے ہمیں ایک پل غافل نہیں ہونا ہے۔ ان فرض عبادتوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز آپ وقت کی پابندی سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے روزے سال میں 1 ماہ یعنی رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ 1 مہینے کی فرض عبادت ہے۔ روزہ سن بلوغت سے ہر انسان پر فرض ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہوں یا سفر میں ہوں، تو وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر تندرست ہو جانے کے بعد انہیں بھی اپنے روزوں کی گنتی پوری کرنا ہوگی۔ بچوں، آپ اپنے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ سارا گھر صبح صادق سے بہت پہلے اٹھ جاتا ہے، سحری کی جاتی ہے، اور فجر کی اذان سے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سارا دن آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور وہ تمام حلال چیزیں جو عام دنوں میں ہم کھا سکتے ہیں، ان سب کو اس ماہ میں ہم خود پر حرام کر لیتے ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے ہم یہ بنیادی ضرورتیں بھی چھوڑ کر اپنے اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ بچوں، روزہ 2 چیزوں کی تربیت ہے، ایک شکر اور دوسرا تقوی۔ کھانا اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ عام حالات میں انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھ کر جب وہ دن بھر ان چیزوں سے رکا رہتا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس تجربے سے اس کے اندر شکر کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے صحت مند بنایا کہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں۔ دوسری طرف روزہ انسان کے لیے تقوی کی بھی تربیت ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، اور وہ ان چیزوں سے روکا رہے جن سے خدا نے روکا ہے، اور وہی کرے جس کی کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ بچوں، روزہ ہمارے رب کی طرف سے 1 ماہ کا تربیتی کورس ہے۔ روزے کی مشقت ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاتی ہے، ان لوگوں کا احساس دلاتی ہے جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی پوری طرح میسر نہیں۔ اسی وجہ سے اس ماہ میں ہر صاحب حیثیت خوب صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں کوئی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ بچوں، روزہ صبر کا بھی عمل ہے، یعنی حکم الہی کی تکمیل میں مشکلات کو برداشت کرنا۔ انسان اس کیفیت میں پہنچتا ہے جو اس کو خدا سے قریب کرے اور ایسے کلمات نکلوائے جو قبولیت کو پہنچنے والے ہوں۔ رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے رب نے قرآن پاک اسی ماہ میں نازل فرمایا۔ اس ماہ کی ایک رات یعنی شب قدر، جس کی عبادت کا ثواب 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے، حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں کثرت سے عبادت کرے، تاکہ ان مبارک راتوں کو عبادت سے باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ بچوں، غرض رمضان کا پورا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ماہ بہت بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گناہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو آئیے دعا کریں، اے اللہ میں نے روزہ رکھا تیرے لیے اور ایمان لایا تجھ پر اور بھروسہ کیا تجھ پر اور افطار کیا تیرے رزق پر۔ اب اپنی نیلو آنٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم دوسرے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔